میں ابا جی کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی کیونکہ میرا ڈھکا چھپا جرم ابا جی کی نظروں میں آ چکا تھا اور سزا کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ابا جی مجھے خون خوار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ جب بولے تو ان کی آواز میں کافی روب تھا اور میں مزید نظریں جھکا گئی۔ کہنے لگے، دیکھو زرمینہ بیٹا، مجھے اعتراض اس بات پر نہیں ہے کہ تم نے ایک لڑکے سے محبت کر لی، کیونکہ خدا نے عورت کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ جلد ہی محبت کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس کے جذبات بالکل مکھن کی ٹکیا جیسے ہوتے ہیں جسے ذرا سی مخالف جنس کی نظروں کی تپش پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ میں ابا کی اس قدر فلسفیانہ باتیں سن کر ایک دم سے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ اگر ابا پہلوان نہ ہوتے تو شاید بہت بڑے فلاسفر ہوتے، میں نے دل میں سوچا، اس سے پہلے کہ میں پوچھتی کہ ابا جان پھر آپ کو اعتراض کس بات پر ہے کہ آپ نے مجھے یوں کٹہرے میں کھڑا کر دیا اور مجھے گھوریوں پر گھوریاں ڈالے جا رہے ہیں۔ میرے پوچھنے سے پہلے ہی ابا نے اپنے اعتراض کی اصل اور حقیقی وجہ بتا دی۔ کہنے لگے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو لڑکا تم نے اپنے لیے پسند کیا ہے وہ کسی حوالے سے بھی ہمارے خاندان سے مطابقت نہیں رکھتا۔ میں نے پوچھا، کیا مطلب ہے ابا جان مطابقت نہیں رکھتا؟ میں اس بات پر پر یقین ہوں کہ وہ بالکل انسانوں جیسا دکھتا ہے۔ اس کے 2 کان، 2 آنکھیں اور 1 ناک بھی ہے۔ پھر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے جیسے معصومیت سے ابا جی سے سوال کیا۔ دراصل میرے ابا اور میرا تعلق بھی دوستانہ سا تھا۔ میرے ابا مجھے اپنا بیٹا سمجھتے تھے کیونکہ ان کے پاس اپنا بیٹا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے مجھے بیٹوں کی طرح ہی بڑا کیا تھا، اور شروع سے ہی میں اماں سے زیادہ اپنے ابا سے اٹیچ تھی۔ اس لیے آج اماں کے بجائے ابا کے کٹہرے میں ہی کھڑی تھی، اپنی محبت کے اعتراف جرم کے لیے۔ ابا اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہنے لگے، میری برادری کے سارے مردوں کو ایک لائن میں کھڑا کر دو، پھر اس لڑکے کو درمیان میں کھڑا کر دو تو وہ ان کے درمیان میں نظر آئے گا ہی نہیں۔ مجھے تو اپنے خاندان کے لیے کوئی پہلوان چاہیے جو اصل مرد ہو، جب اکھاڑے میں آئے تو سب کو پچھاڑ کے رکھتے اور مرنے کے بعد میرا نام، میرے خاندان کا نام روشن کرے، کیونکہ میرا اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، اس لیے میری ساری امیدیں میرے داماد سے وابستہ ہوں گی۔ میری بیٹی، تم نے مجھے واقعی مایوس کیا ہے۔ یہ جو کل چھورا اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر تک لے کر آیا، یقیناً یہ تیری یونیورسٹی میں ہی پڑھتا ہوگا یا تیرا کلاس فیلو ہوگا اور تیرے کہنے پر ہمارے دروازے تک آیا ہوگا، مگر اس کو لانے سے پہلے تو سارے اصول ہی بھول گئی، اس لیے مجھے مایوسی ہوئی ہے۔ میں ہرگز بھی اسے اپنے داماد کے روپ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ ابا نے نروٹھے پن سے دوسری طرف منہ کر لیا اور میں جھٹ سے ابا کے پہلو میں بیٹھ گئی، ان کے گلے کے گرد اپنے بازو حائل کر دیے۔ میں نے کہا، ابا، میرے پیارے ابا، آپ کو پتا ہے مجھے پہلوانوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ورنہ میں اپنے خاندان کا کوئی تگڑا مرد اپنے لیے پسند کر لیتی، کیونکہ یہ حق تو آپ نے مجھے دیا ہے نا کہ میں اپنی زندگی کا فیصلہ اپنی مرضی سے کر سکوں، مگر مجھے یہ ہٹے کٹے پہلوان بالکل بھی نہیں پسند۔ ابا نے ایک دم مجھے خود سے الگ کیا، چونک کر مجھے دیکھا، کہنے لگے، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا میں بھی تمہیں پسند نہیں؟ کیونکہ میں بھی تو ایک پہلوان ہوں۔ اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے کہا، ابا کیا ہو گیا؟ آپ تو میرے ابا جان ہیں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی بھی اس دنیا میں عزیز نہیں ہے، مگر میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، باشعور لڑکی ہوں، مجھے اپنے لیے ایک پڑھا لکھا ہی مرد اپنا شریک حیات چاہیے۔ آپ کو میری یہ بات سمجھنی ہوگی۔ مگر ابا بھی بضد تھے، کہنے لگے، تمہاری اس بچکانہ سی ضد کے آگے میں اپنے خاندان کے اصولوں سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ ابا کا انداز 2 ٹوک تھا۔ میں نے کہا، تو کیا میں اس لڑکے سے دستبردار ہو جاؤں، اپنی محبت، اپنی پسند سے منہ موڑ لوں اور خود کو آپ کی پسند کے حوالے کر دوں، حالانکہ میرا دل اس پر بالکل بھی نہ مانے؟ میں نے انتہائی جذباتی لہجے میں ابا سے کہا، اس سے پہلے کہ میری آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگتے۔ ابا نے کہا، میں نے ایسا کب کہا؟ تو میں نے حیرت سے ابا کو دیکھا۔ تو پھر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابا کہنے لگے، اگر تو تم چاہتی ہو کہ تم اپنی محبت سے دستبردار نہ ہو
اور اس لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہو، تو میری ایک شرط ہے۔ اور یہاں آ کر میں واقعی چونک گئی۔ میں نے کہا ابا کیسی شرط؟ ابا نے جو بات مجھے کہی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ بات اتنی ہی زیادہ ناممکن تھی جتنا ناممکن اپنی محبت سے دستبردار ہونا تھا۔ میں عجیب دوراہے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ابا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے کیا؟ ابا نے کہا ہاں بس میری یہ بات مان لو، میں اسے اپنا داماد بنا لوں گا۔ اور میں جانتی تھی کہ ابا جان سے مزید بحث کرنا فضول تھا۔ جو ابا نے شرط رکھ دی تھی، کیا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا؟ میں سر پکڑ کر وجدان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا جان کا فیصلہ اسے سنا چکی تھی اور وہ ایک دم حیران پریشان سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا یار تم سے محبت کی ہے، کیا محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا ملے گی؟ اس نے میسنی سی شکل بنا کر میری طرف دیکھا اور میں اسے گھورنے لگی۔ میں نے کہا تو پھر مجھے چھوڑ دو، مجھ سے دستبردار ہو جاؤ، اپنی محبت سے اپنی ڈائریوں کے وہ سارے ورق پھاڑ دو جس پر تم نے لکھا تھا کہ جس دن تمہیں نہ دیکھوں میں اس دن کو دن تسلیم ہی نہیں کرتا۔ اس دن نکلنے والے سورج سے سارا دن خائف رہوں گا اور اس رات نکلنے والے چاند سے بات تک نہیں کروں گا۔ میں نے اسے اس کے محبت نامے یاد کروائے تو وہ مسکرا کر میری جانب دیکھنے لگا۔ کہنے لگا کہ وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں، اپنی محبت پر اسی طرح قائم و دائم ہوں، مگر تمہارے ابا بڑے عجیب ہیں۔ انہیں میرا پتہ بھی ہے کہ میں کس قدر حساس طبیعت کا مالک ہوں۔ میں تو بریڈ پر ذرا سا مکھن لگا کر کھا لوں تو دل کی نالیاں سکڑنے لگتی ہیں، اور تم اس بات کا مطلب جانتی بھی ہو کہ تمہارے ابا مجھے کیا سے کیا بنانا چاہتے ہیں۔ میرا مزاج الگ ہے، میری شخصیت الگ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ محبت انسان کو اندر باہر سے بدل کے رکھ دیتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جائے، مگر انہوں نے تو مجھے پورا کا پورا پہلوان بنانے کی ٹھان لی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میری ہمت سے بہت بڑھ کر ہے۔ میں تو کتابوں میں سر دے کے رہنے والا انسان ہوں۔ اگر وہ یہ فرمائش کریں کہ ان کا ہونے والا داماد ایک دن میں کتابوں کے اتنے اوراق ہضم کر کے مجھے سنائے تو میں بلا چوں چرا یہ کر گزروں گا، مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اتنا زیادہ کھانا کھا کر اپنے جسم کا حلیہ بگاڑ دوں اور کوکی دادا سے پپی لہری بن جاؤں۔ یہ تو واقعی بڑا مشکل ہے، پلیز۔ اس نے لجاجت سے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور ترس تو مجھے بھی اس پر آ رہا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ شرط ماننا کس قدر ناممکن ہے، کیونکہ ابا جان کا فرمان تھا کہ اگر 6 مہینوں کے اندر اندر تمہارا عاشق پہلوان نہ بنا تو میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ ابا کو اپنی ناک بڑی عزیز تھی، چاہے بیٹی کی محبت کا جنازہ اٹھ جاتا، کیونکہ وجدان کو پہلوان بنانا اس کا جنازہ اٹھانے کے مترادف تھا۔ میں خود جانتی تھی کہ وہ کس قدر کھانے پینے کے معاملے میں کنجوس تھا، تول تول کر کھاتا تھا، اپنے جسم پر ایک بوٹی بھی ایکسٹرا نہیں چڑھنے دیتا تھا۔ کہتا تھا میرا سانس پھولنے لگتا ہے، میں پڑھائی کے دوران اونگنے لگتا ہوں اگر زیادہ کھا لوں تو۔ وہ انتہائی حساس طبیعت کا مالک تھا۔ اس کے بابا بھی اسی کی طرح بہت ہیلتھ کانشیس تھے، اور ہمارا پہلوانوں کا کھانا تو ایسا ہوتا تھا کہ 10 12 انڈے ابا جان ہلکے پھلکے ناشتے میں کھا لیتے تھے، اور تگڑا ناشتہ اس کے بعد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیسی گھی کا تو کوئی حساب ہی نہیں، ہر چیز میں دیسی گھی ملا کر کھاتے تھے۔ کہتے تھے کہ مردانہ قوت کا خزانہ ہے یہ دیسی گھی۔ اور اتنا کھانے پینے کے بعد جب وہ اکھاڑے میں جاتے تھے تو واقعی مخالف کو پچھاڑ کے رکھ دیتے تھے۔ اب میں وجدان کو کیا بتاتی کہ پہلوان لوگ کھانے میں کیا کھاتے ہیں؟ اگر وہ سن بھی لیتا تو پاؤں سر پر رکھ کر بھاگ نکلتا، محبت پر ماتم کرتا اور محبوب کو تخلیہ کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں منہ چھپا لیتا۔ میں جانتی تھی کہ وجدان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اس کی فطرت اور طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اور ابا کی ضد سے بھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اپنی محبت سے ہی تہی دامان ہو جاتی ہوں۔ اے محبت، تیرے انجام پہ رونا آیا۔ میں دل میں دکھیا غزل کے جملے گنگناتے ہوئے اس کے پاس سے اٹھ گئی اور دور جانے لگی۔ سوچا کہ آج کے بعد اس کا سامنا بھی نہیں کروں گی، ساری دنیا سے روٹھ جاؤں گی،
اگر یونیورسٹی چھوڑنا پڑی تو چھوڑ دوں گی، کیونکہ میں مشکل حالات سے فرار حاصل کرنے والی لڑکی تھی، بلی کو دیکھ کر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے والی، جنگ کے میدان سے شکست کے خوف سے بھاگ جانے والی۔ چند قدم کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پیچھے سے تھام لیا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا، میری محبت کو اتنا لائٹ مت لو۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہی سوچ رہی ہو کہ ایک دوسرے سے دستبردار ہو جاتے ہیں، محبت کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سیاست دانوں کے عوام کو کیے گئے وعدوں کی طرح بھول جاتے ہیں، مگر میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر تمہیں حاصل کر کے رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جذبہ سا تھا اور میں ایک دم سے حیران ہو گئی۔ میں نے کہا، تو کیا تم وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاؤ گے جو ابا جان کہتے ہیں؟ کیونکہ میں بھی جانتی ہوں کہ تمہارے لیے بابا جان کے مطابق ڈھلنا کس قدر مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے تو میں نے سوچا کہ ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ کہنے لگا، کیا بھولنا اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ کیا تم بھی ان سب ڈائریوں کو جلا دو گی جو تم نے محبت ناموں سے بھر رکھی ہیں، اور سب سے کہہ دو گی کہ محبت کرنے والے سب سے بڑے جھوٹے اور منافق ہوتے ہیں، کہ محبت کی راہ میں آنے والے کسی بھی پڑاؤ کو پار نہیں کر پاتے اور محبوب سے ہی تہی داماں ہو جاتے ہیں؟ مجھے اس کے لہجے کی تپش اپنے دل میں محسوس ہونے لگی، کیونکہ میں ایسا تو نہیں چاہتی تھی۔ میں نے وجدان سے سچی محبت کی تھی، اسے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ وہ میری پہلی محبت تھی اور وہ اس قابل بھی تھا کہ اسے چاہا جاتا۔ یونیورسٹی کے فزکس ڈپارٹمنٹ کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ، جس کا مستقبل اس کے ماتھے پر صاف صاف پڑھا جا سکتا تھا، اور اس کی ذہین آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی، میرے سنگ اپنا مستقبل سنوارنے کی لگن تھی۔ کہنے لگا، کچھ نہ کچھ تو کر لوں گا، ہر مشکل کا حل اسی دنیا میں ہی مل جاتا ہے اگر انسان کے اندر ڈھونڈنے کی سچی لگن ہو تو۔ اور میں ایک دم سے مسکرانے لگی، کیونکہ مجھے اس پر بھروسہ تھا۔ کہنے لگا، تمہارے ابا جان یہی چاہتے ہیں نا کہ میں اصل مرد بن کر دکھاؤں، ان 6 مہینوں کے اندر اندر ایسا بن جاؤں کہ کسی بھی پہلوان کو اکھاڑے میں پچھاڑنے کی طاقت رکھنے لگوں۔ تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایسا کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے اپنے سینے پر انگلی رکھی اور میں ایک دم سے سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، 6 مہینوں میں تم میں کون سی ہلک جتنی طاقت آ جائے گی؟ اور پتہ ہے اتنی طاقت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کھانا پڑتا ہے؟ میں نے کھانے پر زیادہ زور دیا، جو کہ ہمارا مین کنسرن تھا، اور وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور پھر ایک آنکھ دبا دی۔ کہنے لگا، تم بھی بہت بھولی ہو زرمینا، مجھے تمہارے بھول پن سے ہی عشق ہے، کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کھانے سے ہی انسان کے اندر، خاص طور پہ ایک مرد کے اندر، طاقت آتی ہے کہ وہ دوسرے مرد کو پچھاڑ دے۔ مگر جاؤ، گھر جاؤ اور اپنے بابا سے کہہ دو کہ 6 مہینے بعد ان کے داماد سے ان کی ملاقات ہوگی، اور یہ ملاقات یادگار رہے گی۔ میں ان کا نام کبھی بھی ڈوبنے نہیں دوں گا۔ وہ اس قدر پر یقین لہجے میں بولا کہ میں کوئی بھی وضاحت سنے بغیر الٹے قدموں گھر کی طرف بھاگ گئی، کیونکہ یونیورسٹی سے چھٹی ہو چکی تھی اور وین میں بیٹھی لڑکیاں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ میں روزانہ ہی 10-15 منٹ لیٹ پہنچتی تھی، کیونکہ مجھے وجدان سے ملنا ہوتا تھا، اسے سی آف کرنا ہوتا تھا۔ ان بیچاریوں کے تو کوئی بوائے فرینڈ نہیں تھے، اس لیے مجھ سے جلتی تھی۔ میں جلدی سے آ کر وین میں بیٹھی اور ان کی سلواتیں سننے لگی، مگر میں ان پر دھیان نہیں دے رہی تھی۔ میرا سارا دھیان وجدان کی باتوں پر تھا، کیونکہ اس نے آج بھی مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ میں جلد از جلد گھر پہنچ کر ابا جان کو بتانا چاہتی تھی کہ اپنے داماد سے ملنے کی تیاری پکڑ لیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، ابا جان منجی پر بیٹھے اپنے سامنے دیسی گھی سے بنی پنجیری نوش فرما رہے تھے، ساتھ ایک جگ دودھ کا رکھا ہوا تھا۔ مجھے تو دور سے ہی ابکائی سی آنے لگی، کیونکہ پنجیری مجھے پسند نہیں تھی، اور ابا جان اگر مجھے دیکھ لیتے تو اپنے پاس بٹھا کر مجھے بھی 2-3 چمچ کھلا دیتے، ساتھ میں 7-8 سلواتیں سنا دیتے کہ کس قدر دبلی پتلی ہو گئی ہو تم پڑھائی میں پڑھ کر۔ اور میں آگے سے کہتی کہ ابا مجھے کون سی کبڈی کھیلنی ہے، میں ایسے ہی اچھی ہوں۔
ابا جان نے مجھے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے دور سے ہی آواز لگائی، او زرمی، جلدی سے ادھر آ، دیکھو تمہاری اماں نے کس قدر مزے کی پنجیری بنائی ہے، صبح سے بھوکی گھر لوٹی ہو، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ۔ اور میں جو ابا جان سے چھپ کر کمرے میں جا رہی تھی، ایک دم سے پکڑے جانے پر واپس مڑ آئی اور ابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آج تو ابا مجھے پوری پلیٹ بھی کھلاتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میرے دل میں پہلے سے ہی خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے، تھوڑا میٹھا اور سہی۔ میں نے 2-3 چمچ پنجیری کے کھائے۔ ابا نے کہا، کیا بات ہے، بڑی خوش لگ رہی ہو۔ میں نے ابا سے وہ ساری باتیں کہہ دیں جو وجدان نے مجھے کہی تھی۔ ابا ایک دم حیران ہوئے، جیسے انہیں خود بھی یقین نہیں آ رہا ہو، کیونکہ انہیں وجدان کو دیکھتے ہوئے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کس قسم کا لڑکا ہے۔ میں نے کہا، ابا جان، آپ وجدان کو نہیں جانتے، وہ کس قدر ایمبیشیس ہے، آپ اسے ہلکا بالکل نہ لیں۔ آپ کی بیٹی کی پسند کوئی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ اپنے سسر کی ایک فرمائش ہی پوری نہ کر سکے۔ میں اپنے لہجے میں ڈھیروں فخر لیے ابا کو جتانے والے انداز میں کہنے لگی، اور یہ سارا اعتماد مجھے وجدان نے تو دیا تھا، ورنہ میں تو فرار حاصل کرنے کا طریقہ ہی سوچ کر بیٹھی تھی۔ ابا نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، مگر اگر وہ میرے معیار پر پورا نہ اترا اور مجھے اس نے اکھاڑے میں شرمندہ کیا تو میں تمہاری ضد پوری نہیں کروں گا، میں ابھی سے بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ابا، میں جانتی ہوں کہ آپ کو اپنی ناک کس قدر عزیز ہے، اس ناک کے پیچھے تو آپ اپنی بیٹی کی محبت کو ہی نظر انداز کر دیں گے۔ میں نے جیسے روٹھ کے کہا، مگر آپ بے فکر رہیں، آپ جو بھی پہلوان اس کے سامنے لائیں گے وہ اس کو پچھاڑ کے رکھ دے گا، کیونکہ آپ نے یہی شرط رکھی ہے۔ ابا نے کہا، ہاں ہاں، 6 مہینے بعد ایک بہت بڑا دنگل لگنے والا ہے، بہت بڑا مقابلہ ہوگا۔ میرے پہلوانوں کے گروپ میں اس کا نام بھی شامل کر لیتا ہوں، کیونکہ ہمیں یہ مقابلہ ہر حال میں جیتنا ہے۔ وہ ہمارے مخالف چودھری تنویر کے 7 پہلوان ہیں، میں نے سنا اس کا بیٹا بہت بڑا پہلوان ہے، آج تک وہ کسی سے نہیں ہارا، اور سچ کہوں تو اس چھٹانک بھر کے چھورے کا رشتہ آنے سے پہلے چودھری تنویر نے میرے کانوں میں بات ڈالی تھی کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا داماد بنا لوں، اور میں اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچھا ہے ہماری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی، کیونکہ خاندان تو ایک ہی ہے، وہ تیرا چچا زاد ہے، آخر کو رشتہ پہلوانوں میں ہی کرتے تو اچھا تھا۔ ابا ایک حسرت بھری سی خواہش میرے گوش گزار کرنے لگے، اور میں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا دیا، ایک دم سے منجی پر سے اٹھ گئی۔ میں نے کہا، ابا آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس حلق سے شادی کروں گی؟ ابا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ میں آپ کی نازوں سے پلی ہوئی بیٹی ہوں، مجھے کسی پہلوان کی دلہن نہیں بننا، اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں وجدان آپ کی ناک کبھی بھی نیچے نہیں کرے گا۔ آپ اس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ابھی سے شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ میں نے ابا کو جاتے جاتے دھمکی دی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا تو دماغ ہی اڑ گیا تھا کہ ابا نے میرے لیے کیسے کیسے بر ڈھونڈ رکھے تھے، خاندان برادری کے چکروں میں اپنی بیٹی کا مستقبل تاریک کرنے کے چکروں میں تھے۔ وہ ان پڑھ جاہل جسے لڑکیوں سے بات تک کرنے کی تمیز نہیں تھی، ابا اس کو میرے لیے کیسے سوچ سکتے تھے؟ مجھے لگا میں شاید ابا کی سوتیلی بیٹی ہوں۔ اب تو میں نے ٹھان لی کہ وجدان کو روز پش کرتی رہوں گی۔ اب تو یہ معاملہ سنگین بن جانا تھا اگر وہ ہار جاتا تو، کیونکہ مجھے صرف اپنی محبت سے دستبردار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ شاید میں اپنی جان لے لیتی۔ ہماری یونیورسٹی کے فائنل ایگزام سر پر کھڑے تھے، اس لیے میں دن رات کتابوں میں سر دیے پڑی رہتی۔ یونیورسٹی میں بھی پریزنٹیشنز کے چکر میں سارا دن وجدان سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ مصروف تھا۔ میں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی تھی، وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا تھا، اس کا تو خواب گولڈ میڈلسٹ بننے کا تھا، اور میں ٹھہری کلاس کی میڈیوکر۔ میرا CGPA 3 سے اوپر آ جاتا تو میرے لیے کسی غنیمت سے کم نہیں تھا، اور اس کا تو ایک نمبر بھی کٹ جاتا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ وہ اپنی تعلیم کے معاملے میں حد سے زیادہ کانشیس تھا، محبت کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتا تھا، اور یہ بات مجھے اس کی پسند تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں اپنے روشن مستقبل کے بے پناہ خواب تھے۔ وہ ایک سائنٹسٹ بننا چاہتا تھا،
جسے ابا پہلوان بنانے کے چکروں میں تھے۔ مجھے تو کبھی کبھی ابا پہ حیرت ہوتی تھی کہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وجدان جیسا داماد انہیں ملنے جا رہا ہے، جو ان کا نام پہلوانی میں روشن کرے نہ کرے، مگر اپنی کامیابیوں کے جھنڈے ضرور گاڑے گا اور ملک کا نام روشن کرے گا۔ مگر ابا کو کتابوں سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، اس لیے انہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ایک دن میں جو گراؤنڈ میں کیمسٹری کے کسی ریئیکشن میں اٹکی ہوئی تھی کہ اچانک ہی وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا، ارے واہ، آج تو گراؤنڈ میں چاند نکلا ہے۔ کہنے لگا، چاند نہیں نکلا، بلکہ تمہیں دن میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ کس سوال پر کھوئی ہوئی ہو کہ تمہیں اپنے حلیے کا بھی ہوش نہیں ہے؟ لگتا ہے 3-4 دنوں سے کنگھا بھی نہیں کیا۔ اس نے میری حالت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ میں نے انگلیوں سے ہی اپنے بال سنوار کر اونچی پونی کس کے لگا لی۔ بات تو ویسے اس کی سچ تھی۔ میں نے کہا، جس کو پھنسانا تھا اس کو پھنسا لیا، اب بالوں کو سنوار کے کیا کرنا؟ وہ ایک دم سے کھلکھلا کے ہنسنے لگا۔ میں نے 3-4 دنوں کے بعد اس کا دیدار کیا تھا۔ مجھے وہ تھوڑا سا مختلف لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ اور میں تمہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھ رہی تھی۔ آخر تم ڈپارٹمنٹ کے لائق فائق اسٹوڈنٹ ہو، تمہیں تو یونیورسٹی کا نام روشن کرنا ہے، اپنا نام تاریخ میں لکھوانا ہے، اور ہم ٹھہرے نالائق سے بچے ایک ایک سوال میں 3-3 دن الجھے رہتے ہیں۔ کہنے لگا، میں چاہے جتنا بھی اسٹڈیز میں مصروف ہو جاؤں، تم سے قطع تعلق نہیں ہو سکتا۔ تمہیں میں کسی نہ کسی کونے خدرے میں دیکھتا ہی رہوں گا۔ کبھی کینٹین میں ایک کونے والی کرسی پر سر دیے بیٹھی ہو، اور کبھی گراؤنڈ میں۔ اتنا سر پر سوار نہ کرو ایگزامز کو، پاسنگ مارکس تو تمہارے آ ہی جائیں گے۔ پھر وہ ایک دم سے ہنسنے لگا اور میں نے اس کے سینے پر مکہ جڑ دیا۔ میں نے کہا، بڑے آئنسٹائن سمجھتے ہو نا خود کو؟ یہ تو 6 مہینے بعد پتہ چلے گا، جب ابا کے مقابلے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصل کامیابی تو وہ ہوگی۔ کہنے لگا، اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، فکر کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا، فکر نہ کروں تو اور کیا کروں؟ ابا نے میرے لیے اپنے سلطان راہی بھائی کا بیٹا پسند کر لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا پہلوان ہے اور تمہارے مقابلے کا۔ وجدان مسکرانے لگا، کہنے لگا، جسے مرضی پسند کر لے، بنو گی تو تم میری ہی۔ وہ اس قدر یقین سے کہتا تھا کہ میں حیران ہو جاتی تھی۔ میں نے کہا، کوئی تیاری بھی کر رہے ہو یا بس کتابی باتوں میں الجھائے بیٹھے رہو گے مجھے؟ وہ ایک دم مبہم سا مسکرا دیتا۔ کہنے لگا، وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بس وہ اسی بات پر مجھے ٹرخا کر چلتا بنتا اور میں مزید کنفیوژن کا شکار ہو جاتی، مزید الجھ کر رہ جاتی۔ وقت یوں ہی پر لگا کر اڑتا رہا۔ ہمارے فائنل ایگزامز بھی ہو گئے۔ جہاں پیپر سے جان چھوٹنے کی خوشی تھی، وہیں وجدان سے بچھڑنے کا دکھ بھی تھا۔ میں یونیورسٹی کے آخری ایگزام والے دن گراؤنڈ میں نروٹھے پن سے بیٹھی تھی۔ میری گروپ فرینڈ سائکا کہہ رہی تھی کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ جان چھوٹ گئی اس کیمسٹری سے، مگر تہمینہ نے اسے کوہنی ماری۔ کہنے لگی، کیمسٹری سے تو جان چھوٹ رہی ہے، مگر بوائے فرینڈ سے جدائی کا بھی تو وقت ہو گیا ہے، اس لیے پریشان ہے، سمجھا کرو۔ اور میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا، وہ بہت جلد تم لوگوں کا جیجا جی بننے والا ہے، اس کے متعلق ذرا تمیز سے بات کیا کرو۔ وہ کہنے لگیں، دیکھتے ہیں، ہمیں ضرور بلانا اپنی شادی پر، ہم نے جیجا جی کو دلہا بنے ہوئے دیکھنا ہے۔ پھر کھلکھلا کے ہنسنے لگی، جیسے انہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہو۔ اتنے میں وجدان بھی آ گیا، دور سے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، اور میں اس کے اشارے کی ہی تو منتظر تھی۔ جلدی سے اٹھ کر اس کی طرف بھاگ گئی۔ ایگزامز کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے کے لیے پانی کی ساری بوتل پی گیا، اور میں اسے مایوسی سے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ سلم اور سمارٹ ہو گیا تھا۔ شاید ایگزامز کی ٹینشن نے اس کی رہی سہی بوٹیاں بھی نوش کر ڈالی تھیں۔ کہنے لگا، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا خرابی ہے میری فیگر میں؟ ارے ایسی فیگر پر تو لڑکیاں مرتی ہیں۔ میں نے کہا، میں ان لڑکیوں کو مار ڈالوں گی جو تم پر مرتی ہوں گی۔ وہ ایک دم ہنسنے لگا، کہا، کس کس کو مارو گی؟ ایک پوری لائن لگی رہتی ہے۔ اور میں نے ارد گرد مشکوک نظروں سے دیکھا اور کہا کہ مجھے تو کوئی لائن وائن نظر نہیں آ رہی، اور نہ ہی کوئی امید نظر آ رہی ہے۔
کیونکہ تم تو پہلے سے بھی زیادہ سوکھ کر کانٹا بن گئے ہو، اس قدر ایگزامز کو سر پہ سوار کر لیا ہے اور گولڈ میڈلسٹ بننے کے چکروں میں ہو۔ کہنے لگا وعدہ کرتا ہوں گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ تمہارا میڈل بھی گلے میں لٹکا کر سیلفی لوں گا۔ میں نے کہا صرف 5 ماہ رہ گئے ہیں، تم کون سا تیر مار لوگے؟ کہنے لگا میں نے کل سے ایک جم جوائن کر لیا ہے۔ جم تو میں پہلے بھی جاتا تھا مگر ایگزامز کی وجہ سے نہیں جا سکا، پر اب جایا کروں گا۔ وہ کافی زیادہ ٹف ایکسرسائز کرواتے ہیں اور ایسی ٹیکنیکس بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بھاری بھرکم وجود کو ہم چٹکیوں میں زمین بوس کر سکتے ہیں۔ اس لیے تم بالکل بھی پریشان مت ہو، میرے ظاہری حلیے پر فوکس نہ کرو، کیونکہ اندر سے میں ایک بہت طاقتور مرد ہوں۔ کہو تو تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے پورے گراؤنڈ کی سیر کرواؤں؟ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا تم جو بھی مرضی کرو، ان 5 ماہ میں بس مقابلے میں تمہیں جیتنا ہی ہوگا، ورنہ ابا جان کو منانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا۔ یہ دھمکی دیتے ساتھ ہی میں واپس پلٹ گئی اور یہ 5 مہینے بالکل چٹکیوں میں گزر گئے۔ مقابلے کا دن سر پر آن پہنچا۔ میری تشویش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھے بار بار فون کر کے تسلی دیتا، مگر نہ جانے مجھے اس کی باتوں پر شک سا ہونے لگا تھا، کیونکہ جس طرح سے ابا اس چودھری تنویر کے بیٹے ننھے کے قصیدے پڑھتے تھے، میرے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ مقابلے کے دن میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ کہنے لگے ہاں ہاں بیٹی، کیوں نہیں، وہاں پر عورتیں بھی ہوتی ہیں مگر ایک پردے کے اندر رہ کر دیکھتی ہیں۔ صبح سویرے میں نے ابا کے ساتھ جانے کی تیاری پکڑ لی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے آج میرے عاشق کا کیا انجام ہوگا اور میرے عشق کا جنازہ کیسے اٹھے گا۔ مقابلے میں بے شمار لوگ نہ جانے کہاں کہاں سے منہ اٹھا کر آئے ہوئے تھے، جیسے دنیا میں انہیں اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ ایک بڑا سا اکھاڑا تھا جس کے اندر مقابلہ ہونا تھا۔ میری نظریں بار بار وجدان کو تلاش کر رہی تھیں، نہ جانے وہ کہاں تھا، کیونکہ یہاں تو اتنے موٹے تازے سانڈ جیسے پہلوان تھے جنہوں نے لنگوٹ پہنے ہوئے تھے اور ابھی مٹی اور کیچڑ کے اندر لت پت ہونے والے تھے۔ میں تو وجدان کو ایسے حلیے میں سوچ کر ہی گھبرانے لگی تھی، بھلا وہ یہ سارا کچھ کیسے کرے گا؟ ابا کے گروپ کے لوگ اکھاڑے میں اتر چکے تھے اور مخالف ٹیم بھی آ چکی تھی، مگر مجھے جس کا انتظار تھا وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ہی ابا جان کے پہلوانوں میں سے مجھے وجدان نظر آ گیا۔ اس نے لنگوٹ پہن رکھا تھا اور سب پہلوانوں میں سب سے دبلا پتلا وہی تھا۔ میں نے تو شرم سے آنکھیں میچ لی، کیونکہ چودھری تنویر کا ننھا واقعی حلق سے کم نہیں تھا۔ اس کا دنگل وجدان سے ہونا تھا اور اسی سے ہار جیت طے پانی تھی۔ میری نسبت وجدان کا چہرہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا اور وہ بڑا چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ہماری ٹیم کا ایک ایک پہلوان اور مخالف ٹیم کا ایک ایک پہلوان پہلے کھیل چکے تھے اور ابھی تک پوائنٹس برابر تھے۔ ہار جیت کا فیصلہ شاید اب وجدان کے سر تھا۔ فزکس میں گولڈ میڈل جیتنے والا آج نہ جانے دنگل میں کیا کرنے والا تھا۔ جیسے ہی وجدان اور ننھا مد مقابل آئے، ننھا اسے دیکھ کر کہے لگانے لگا، ہنسنے لگا، اس کا مذاق اڑانے لگا، مگر وجدان بالکل سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ اسے پن فال کیسے کرنا ہے۔ ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ سارے تماشائیوں کو جیسے یقین تھا کہ مقابلہ کون جیتے گا، مگر وجدان ننھے کے کسی بھی داؤ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا اور اس دنگل کو دلچسپ بنا رہا تھا۔ مجھے واقعی امید نہیں تھی کہ اس کے اندر اتنا اسٹیمنا ہوگا کہ وہ ننھے جیسے پہلوان کے آگے ٹک بھی پائے گا۔ اس سے جیتنا تو دور کی بات تھی۔ ایک دم سے وجدان نے کچھ ایسا کیا کہ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے آج تک کچھ ایسا نہیں دیکھا تھا جو شاید تاریخ میں رقم ہونے والا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے موبائل نکال کر ویڈیو بنانے لگے، کیونکہ وجدان نے ایک ایسی ٹیکنیک اپنائی کہ ننھا زمین پر گر گیا اور اس کے دونوں شانے چت ہو گئے۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ننھا خود بھی حیران تھا۔ شرمندگی الگ تھی، کیونکہ وہ پہلی ہی بار
ایک ننھے منھے سپاہی سے مقابلہ ہار چکا تھا۔ سارا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، سب نے وجدان کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ گھر آنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا بھی حیران تھے کہ اس چھٹانک بھر کے لڑکے نے کیسی تکنیک اپنائی جو آج تک کوئی نہیں اپنا سکا، اور ایک ہٹے کٹے پہلوان کو پن فال کر دیا۔ جب میں نے وجدان سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا تمہیں تو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، مگر مجھے اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا، کیونکہ کشتی کا دنگل طاقت سے زیادہ قابلیت کے بلبوتے پر جیتا جاتا ہے۔ آپ کی ہمت سے زیادہ آپ کا دماغ چلتا ہو تو کوئی بھی مقابلہ آپ جیت سکتے ہیں۔ بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے لیے بڑی فوج نہیں بلکہ تکنیک درکار ہوتی ہے، اور وہ تکنیک میں نے اپنے ایک پہلوان دوست سے سیکھی تھی جو کہ میری جم کا ماسٹر تھا۔ میں ابا جان کے سامنے اب بڑا اٹھلا کر بڑے فخر سے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کو جتا رہی تھی کہ دیکھا، آپ کے ننھے کا بھرکس نکال دیا۔ بابا بھی شاید وجدان کو مان گئے تھے۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ حیران تھے، ان سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب وہ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولنے لگے کہ تم نے واقعی میرا سر جھکنے نہیں دیا، اور یہ دنگل تو محض ایک بہانہ تھا۔ میں تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ لڑکا تمہارے لیے کیسے کیسے جوخم اٹھانے کی قابلیت رکھتا ہے۔ کہیں اس کی محبت کوئی فرضی کتابی تو نہیں ہے؟ کیا وہ تمہارے لیے واقعی کوئی مشکل فیس کر سکتا ہے یا نہیں؟ اسی لیے میں نے تنویر کے بیٹے ننھے کی تو تمہیں دھمکی دی تھی۔ اور میں تو ابا کی تسکین سن کر حیران رہ گئی۔ انہوں نے ابھی تک تو میرا خون ہی جلا کے رکھا تھا، کیونکہ مجھے تو یقین تھا کہ اگر وجدان ہار گیا تو ابا میری ننھے کے ساتھ شادی کر دیں گے، مگر ابا اتنے بھی جلاد نہیں نکلے جتنے دیکھنے میں نظر آتے تھے۔ میں نے جھٹ ابا کو سینے سے لگا لیا۔ آج میری فتح کا دن تھا، کیونکہ میں نے اپنی محبت کو تسخیر کر لیا تھا۔